اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہم اپنے مقام کو سمجھیں۔ اللہ نے اس امت کو اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ نے اس امت کو کمانے کے لیے نہیں، بازار سجانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہماری کم قسمتی ہے، 70 سال کی عمر گزر گئی، ایک دفعہ بھی دنیا میں دین کے زندہ کرنے کا نہ فکر پیدا ہوا، نہ اس کے مٹنے کا غم پیدا ہوا۔ 50 سال عمر گزر گئی، 80 سال عمر گزر گئی، 60 سال عمر گزر گئی، کبھی بھول کے خیال نہیں آتا کہ آج ساری دنیا میں میرے نبی کا دین مٹا پڑا ہے، میں اس سے پہلے کیوں نہ مٹ گیا، میں اس کو زندہ کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ ساری دنیا کے انسانوں کا درد لے کر، غم لے کر، پڑن لے کر ہم پھرتے ان کے پیچھے مارے مارے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا امتیازی نشان تھا، ہم نے اس کو صدیوں ہوئی بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اونچا بنایا، وہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ آیت اتری، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، اے میرے نبی، آپ کی امت میں جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ یہ پہلی امتوں کو نہیں تھا، پہلی امتوں کو ایک پہ ایک ہی نیکی ملتی تھی، یہ ہمیں ہیں 1 پہ 10۔ تو آپ پہ قربان جائیں، آپ نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا میری امت کو اور زیادہ عطا کر دے، 10 تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دے کہ اس کو کئی گنا کر دوں، 10 سے بڑھا دیا۔ کیا ٹھیک ہے؟ کہ یا اللہ زد امتی، میری امت کو تھوڑا اور زیادہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 700 کر کے دے دوں گا۔ اب ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بھائی آپ تو یہ ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوں گے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ 4 آیت آئی، ہم آپ کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، کوئی کھاتا نہیں، بے حساب۔ ہاں اعلان ہوگا، صبر والے آ جاؤ بھائی، صبر والے آ جاؤ، ایک جماعت کھڑی ہوگی۔ اللہ کو تو پتا صبر والے ان کو جنت میں بھیجنا ہے، تو ان کو کہ جاؤ جنت میں، ادھر فرشتوں کو کہ روکو ان کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی عزت کیوں ہے۔ وہ فرشتہ کہہ رہے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ اگر حساب تو دیتے جاؤ، کہ ہمارا کوئی حساب نہیں۔ تو کون ہو تم؟ کہ ہم صبر والے۔ کہ کیا صبر کرتے تھے تم؟ کہا ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے اور اس پر اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے۔ صبر روکنے کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی سچ بول رہا ہے اور اس کی ضرورتیں قربان ہو رہی ہیں، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی حلال کما رہا ہے، اس کے پاس بچوں کی دوائی کا پیسہ بھی نہیں، اور ایک آدمی حرام کما رہا ہے اور اپنے علاج کے لیے امریکہ جا رہا ہے، یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر تو نہیں۔ ایک کا بچہ مر جاتا ہے دوائی کا پیسہ نہیں، لیکن حرام میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور ایک کے بچے کو امریکہ سے کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں حرام کے پیسے سے، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ صبر ہو رہا ہے کہ وہ بھی اگر حرام پہ جانا چاہے تو لا سکتا ہے، اپنے آپ کو روکے بیٹھا ہے کہ نہیں مجھے صبر کرنا ہے، یہ نافرمانی سے بچے۔ صبرنا انفسنا عن معصیت اللہ، ہم نے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھا، یہ صبر ہے۔ صبرنا علی طاعت اللہ، ہم اللہ کی فرمان برداری پر جمے رہے، نفس و شیطان کے غلام نہ بنے۔ صبرنا علی البلاء، اللہ نے مصیبت بھیجی، ہم نے جزا سزا نہ کی، ہم نے شور نہ مچایا، خاموشی سے اللہ کی آزمائش کو سہ کے چلے گئے۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو بیمار کر دوں پھر اس کو صحت نہ دوں، اسی بیماری میں اسے اپنے پاس بلا لوں، تو قیامت کے دن مجھے شرم آتی کہ اس کا حساب۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اس کو اتنے دکھ دیے، اب حساب کا دکھ نہیں دیتا، جا میرا بندہ موج کر میں لے کر چلا جا جنت میں، تیرا کوئی حساب نہیں، دنیا میں تیرا رگڑا کافی تھا۔ یہ صبر والوں کا اعزاز کیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے بغیر حساب۔ فرشتے کہیں گے بھائی تمہیں کون روک سکتا، جاؤ۔ فرشتے کہیں گے بھائی تمہیں کون روک سکتا، جاؤ چلے جاؤ، بے حساب ہی جانا ہے تم نے۔